السلام علیکم، میں ہوں محمد جنید اور آپ دیکھ رہے ہیں آلف ٹی وی۔ ناظرین کرام، پاکستان 24 کروڑ لوگوں کا ملک ہے اور ہمارے ہاں آبادی کا 64% حصہ ان لوگوں پر مشتمل ہے جن کی عمریں 30 برس سے بھی کم ہیں۔ لیکن کیا ہی المیہ کی بات ہے کہ پاکستان میں اب بھی 2 کروڑ سے زائد بچے ایسے ہیں جو اسکولوں میں نہیں جاتے، جن کو ان کی تعلیم کا بنیادی حق حاصل نہیں ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم انہی موضوعات کو زیر بحث لائیں گے، پاکستان کے نظام تعلیم اور اس سے جڑے ہوئے مسائل پر بات کریں گے، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی اسپیشل گیسٹ پروفیسر محمد مسعود صاحب۔ ہی از اے رینونڈ ایجوکیشنسٹ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ سسٹم فاؤنڈیشن کے بانی بھی ہیں۔ السلام علیکم سر اینڈ ویلکم ٹو دا شو۔ وعلیکم السلام جی، شکریہ جی۔ سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ پاکستان میں آپ کا ادارہ جو سسٹم فاؤنڈیشن ہے وہ تعلیم کے فروغ کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دے رہا ہے، ہمیں تھوڑا سا اس کے ویژن اور اس کے کانسیپٹ کے بارے میں بتائیے۔ بہت شکریہ جی، آپ نے مجھے موقع دیا، چانس دیا، میں حاضر ہوا، اور میں اپنی بات آپ سے بھی کروں گا اور بھی جگہ جائے گی۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جیسے آپ نے میرا تعارف میں فرمایا کہ میں ایجوکیشن سے میرا تعلق رہا ہے، تو ایکچولی میں اب ریٹائر ہو چکا ہوں۔ میں گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی فیصل آباد میں پرنسپل تھا، تو 2009 میں وہاں سے ریٹائر ہو گیا تھا۔ جی سر۔ دوسرا، ابھی آپ نے ایک بات کی تھی، میرے ذہن میں وہی آ رہی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ 2 کروڑ بچے پاکستان میں ایسے ہیں جو کہ اسکولوں میں نہیں جا رہے۔ دیکھیں، یہ وہ فگر ہے 2 کروڑ جو اسکولوں میں نہیں جا رہے اور اسکول میں جانے والے کی ایج میں ہیں، جی، یعنی کہ وہ 8 سال کے ہوں گے، 7 سال کے ہوں۔ لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں اس سے کہیں زیادہ 8-10 کروڑ سے زیادہ نوجوان لڑکے جن کی عمریں زیادہ ہیں وہ اسکولوں میں نہیں گئے۔ جی، ان کو تو آپ سمو انگیج کر لیں گے، وہ تو دے ہیو مس دیئر ٹرین۔ تو ان حالات میں پاکستان کے جو حالات ہیں تعلیمی میدان میں بہت اچھے نہیں ہیں۔ اکثر اوقات ہم بات کرتے رہتے ہیں، ایکسپرٹس بات کرتے رہتے ہیں، سیاستدان بھی بات کرتے رہتے ہیں، سرکاری لوگ بھی بات کرتے رہتے ہیں، پڑھے لکھے بھی بات کرتے رہتے ہیں کہ تعلیم کا مسئلہ خراب ہے، اس کو ٹھیک ہونا چاہیے۔ لیکن ہم اس کے لیے کچھ انفارچونیٹلی کر نہیں سک رہے ہیں۔ انہی بات کو مد رکھتے ہوئے ہم نے کچھ پروفیسر نے مل کر کچھ سوچ بچار کرنے کے بعد ہم نے ان لوگوں کے لیے کام کرنے کا پروگرام بنایا۔ اور سسٹم فاؤنڈیشن اسی حوالے سے کیا کر رہی ہے؟ سسٹم فاؤنڈیشن یہ کر رہی ہے کہ ایسے لڑکے، لڑکیاں اور اب خواجہ سرا بھی، پہلے ان پر ہم کام نہیں کرتے تھے، جن کی عمریں 14 ایئرس 14 سال یا اس سے زیادہ ہو گئی ہوں، اچھا، اور وہ چاہے ایک بھی دن اسکول نہ گئے ہوں، ان کو ہم داخل کرتے ہیں اور ہم ان کو الف بے سے شروع کر کے 2 سال میں ایجوکیشن بورڈ سے میٹرک کرواتے ہیں۔ واو، وہی میٹرک جو آپ نے میں نے کیا ہے۔ اب بظاہر ہی لگتا یہ ہے کہ جو یہ تو ایسے لگتا ہوتا نہیں ایسے، لیکن مسئلہ ایسا کوئی نہیں ہے۔ ہم نے کوشش اس پر کی ہوتی یا کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہمیں اس میں کامیابی بھی ہے۔ جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ 2 سال میں آپ ان کو میٹرک کے بورڈز کے امتحانات کے قابل بنا دیتے ہیں، سر ہاؤ ڈو یو ڈو دس؟ اب میں اصل میں اس میں 2 باتیں ہیں۔ ایک تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جب بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، وہ اسکول جائے یا نہ جائے اور بات ہے، تو علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، ریکارڈ ہو یا نہیں ہو اور بات ہے، بچہ بڑا سیکھ رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کی ریٹنگ نہیں کرتے، گریڈ نہیں کرتے، تو یہ ہماری غلطی ہوتی ہے، بچہ لرن کر رہا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات یہ ہے، ہم نے اس مقصد کے لیے ایک کتاب ڈیولپ کی ہوئی ہے۔ دیکھیں، یہ کتاب ہے دیکھیں، جی، 2 سالہ میٹرک پروگرام۔ یہ کتاب 2 سال میٹرک کے لیے نہیں ہے، یہ تو کتاب ایک فاؤنڈیشن بک ہے۔ جی، یعنی یہ شروع ہوتی ہے ایکچولی الف بے سے۔ ٹھیک، تو یہ ہم نے ان بچوں کے لیے ڈیزائن کیا ہے جو کہ بالکل کچھ نہیں جانتے۔ پہلے ہم یہ کتاب پڑھاتے ہیں، اور یہ کتاب، اس کتاب میں انگلش بھی ہے، میتھمیٹکس بھی ہے اور اردو بھی ہے۔ اس کتاب کے بعد ہم پہلی سے لے کر 8ویں جماعت تک اسٹوڈنٹ کو کوئی کلاس اور نہیں پڑھاتے، اور کہیں کسی کتاب میں سے نہیں پڑھاتے، اور ہم 9th کلاس کے اندر بچوں کو داخل کر دیتے ہیں۔ واو، اور ہمارا بہت اچھا رزلٹ ہے۔ آپ کو یہ اب حیرانی ہوگی کہ اب تک 12-13 ہزار بچوں کو ہم میٹرک کروا چکے ہیں، جو کبھی اسکولوں میں نہیں گئے یا شروع میں 1-2 سال کے بعد چھوڑ گئے ہوں۔ اچھا سر، ابھی آپ نے بات کی کہ آپ کے جو فاؤنڈیشن ہے اس سے 12-13 ہزار اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ میٹریکولیشن کا امتحانات پاس کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ سر کرنٹ سٹیٹس کیا ہیں؟ کچھ بتائیے گا کہ ابھی آپ کے پاس کتنے بچے جو ہیں وہ انرولڈ ہیں؟ جب ہم نے کام شروع کیا تو اٹ واز ایز روڈ 1997 سے شروع کیا، اچھا، تو وی ہیڈ اونلی 1 اسکول،
ایک ہی چلتا گیا. ہم ان کو پھیلانے کی طرف ہم نہیں جا سکے, ہمارے ذہن میں ہم پروگرام نہیں بنا سکے. ہم نے 2015 سے اس کو پھیلانا شروع کیا ہے. تو 2015 سے آج کی صورتحال یہ ہے کہ نو وی ہیو 28 اسکولس. 28 میں ایک لاہور میں ہے, اور یہ گڑی شہو میں ہے. یہ ایک رائزنگ اسٹار فاؤنڈیشن ہے, برطانیہ میں ہوتی ہے, وہ ان کو فائنینشل سپورٹ کرتے ہیں. پھر ایک بیدیاں روڈ پر ہے, وہ ادھر پھر اسلام آباد کے اندر ہے, پنڈی کے اندر ہے, اور ننکانہ میں ہے. باقی تمام برانچز فیصل آباد کے اندر ہیں. تو تقریباً 1000 بچے اس وقت پڑھ رہے ہیں ہمارے پاس. اور جب یہ بچے ایسے بھی ہیں جو پاس ہونے کے بعد بہت سالوں سے کئی تعلیم چھوڑ جاتے ہیں, کئی انہوں نے ایف اے کیا, بی اے کیا. ہمارے پاس ایسے اسٹوڈنٹس بھی ہیں جو اسکول تو نہیں گئے, لیکن انہوں نے یہاں سے ہم سے پڑھنے کے بعد ایم اے کیا, اور وہ کالج میں پروفیسر بھرتی ہو گئے جو کہ اسکولوں میں نہیں گئے تھے. تو یہ دوسرا ہم ایک اور کام اب ہم نے اور شامل کیا ہوا ہے کچھ سالوں سے, کہ نہ صرف یہ کہ ان کو میٹرک کرایا جائے, بلکہ میٹرک کے ساتھ ساتھ ہم ان کو اسکل بھی سکھاتے ہیں تاکہ وہ روزگار کما سکیں. ماضی میں ہم نے اسکل کا جو کام کیا تھا وہ تھا لڑکیوں کے لیے فیشن ڈیزائن, لڑکوں کے لیے اسکل الیکٹریشین کا کام. یہ میرے پاس اس کے سلیبس وغیرہ بھی ہیں. لیکن اب ہم سوچ رہے ہیں اسکل میں بھی ایک چینج کر رہے ہیں. ہم ان کو اب جو نیا ٹرینڈز دے رہے ہیں اسکل سیکھنے کا, اس میں کمپیوٹرائز ایجوکیشن, یا جیسے یہ ہے فری لانسنگ ہے, یا دوسرا ہے آن لائن جو کاروبار ہیں, ان کی طرف بچوں کو ٹرین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ جو میٹرک کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنا روزگار بھی کما سکیں. یہ بھی ہم کام شروع کر رہے ہیں. یہ آپ نے بڑی اہم بات کی, اور یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جہاں نوجوانوں کو تعلیم کی ضرورت ہے, وہیں پہ ہمیں کچھ نہ کچھ ہنر سکھانا بھی ان کو چاہیے. سر, ناظرین کے رہنمائی کے لیے یہ بتائیے کہ یہ آئیڈیا اتنا ماشاءاللہ زبردست آئیڈیا, یہ خیال کیسے آیا آپ کو؟ اس کے اوپر ہمیں تھوڑا سا بتائیے, اس کی بیک گراؤنڈ. لیکن یہ جو آپ نے فرمایا ہے, اب اس کا شاید بہت واضح جواب آئی ڈونٹ نو ممکن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے, لیکن شاید یہ میں اس کا جواب میں کچھ اس طرح دے سکوں جو میں فیل کرتا ہوں. جی جی. وہ یہ ہے کہ ایک تو آئی بلانگ ٹو بہاول نگر. میں وہیں میں نے میٹرک کیا, پھر میں لاہور پڑھنے کے لیے آ گیا. میرے ماں باپ میں خاص طور پر میری والدہ جو تھی نا جی, وہ کوئی جماعت نہیں پڑھی ہوئی تھی. ان کا کسی گاؤں سے تعلق تھا. صحیح. لیکن ان کو پڑھنے کا بھی شوق تھا اور بچوں کو پڑھانے کا بھی شوق تھا. اب ہم 9 بہن بھائی تھے, سب کو انہوں نے پڑھانے پہ لگایا. تو یوں سارے, کوئی 10ویں میں, کوئی 9ویں میں, کوئی 8ویں میں. تو ماں نے پڑھنے کی کوشش کی ہم سے, تو ہم نے ماں کو تو پڑھایا نہیں, ماں تو کوشش کرتی رہی. لیکن ایک بات یہ ہے کہ ماں کی ایفرٹ کی وجہ سے ہم سب پڑھ گئے. ماشاءاللہ. آپ کو جان کے شاید یہ خوشی ہوگی کہ میری بھائی تو پڑھ ہی گئے, میری 3 بہنیں ایسی ہیں جن میں 3 پروفیسر تھے, 2 پرنسپل بھی تھے ان کا, جو کہ ماں نے ان کو پڑھایا. اور میں نے اپنی ماں کی اس خوشی کے لیے, اس اعزاز کے لیے اپنے آفس کے اندر قاعدہ میں نیچے ماں کا فوٹو لگایا ہوا ہے, تاکہ میرے وہ یاد رہے. تو ایک لگتا یہ ہے کہ شاید وہ ماں کی ایک موٹیویشن دی کہ تعلیم کی دی ہے, کہ ہم نے ماں کو تو نہیں پڑھایا, ہم بچے تھے, لیکن انہی کی یاد بات کو زندہ رکھتے ہوئے تھا ہم اور لوگوں میں یہ خدمت کر رہے ہیں. تو میں بھی یہ ایک وجہ ہو, لیکن بہرحال ایک خیال ہے جو میں نے آپ کی خدمت پیش کر دیا. جی اچھا سر, یہ بتائیے کہ یہ جو کام آپ کر رہے ہیں بلا شبہ یہ قابل تحسین بھی ہے, لیکن یہ بتائیے گا کہ آپ کے ہاں جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں ان کا میرٹ کیسے بنتا ہے؟ وہ کیا کرائٹیریا ہے جس کے اوپر آپ ان کو سلیکٹ کرتے ہیں اپنے پروگرامز کے لیے؟ ہم اس کے لیے ایک اشتہار لگاتے ہیں, بینر لگاتے ہیں کہ ایسے لڑکے لڑکیاں یا جن کی عمریں 14 ایئر سے زیادہ ہیں, اسکول میں نہیں گئے ہوں, ان کو داخلہ ہم کرتے ہیں. تو اس کی تو بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کے ساتھ, پورا ملک ہی بڑھا پڑا ان کے ساتھ. جی. تو ہمارا میرٹ تھوڑا سا ایک عام میرٹ سے الٹا ہوتا ہے. مثال کے طور پر جب میں ٹیکنیکل کالج کا پرنسپل تھا, تو ہمارا میرٹ یہ ہو کرتا تھا کہ جس کے نمبر زیادہ ہیں اس کو داخل کریں گے, جس کے نمبر کم ہے اس کو داخل نہیں کریں گے. جی بالکل. لیکن یہاں ہم یہ کرتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس 2 اسٹوڈنٹس آتے ہیں, ایک کو پڑھے ہوئے 3 سال ہو گئے ہیں, ایک کو 5 سال ہو گئے ہیں, تو جو زیادہ پسماندہ ہے ہم اس کو داخل کرتے ہیں. اچھا. تو یوں الٹا میرٹ میں آ کر ہم جو زیادہ ویک ہوتے ہیں ان کو ہم داخل کرتے ہیں. ایکویٹی کے پروگرام پہ تو یہ ایک اعتبار سے کام کرتے ہیں. تو یہ ان کا شوق ہوتا ہے, وہ کام کر رہے ہیں. یہ بتائیے کہ یہ تو ماشاءاللہ آپ نے اچھا ڈیلیبریٹ اپون کر دیا. یہ بتائیے کہ سکسیس ریشو کی اگر بات کریں, یہ ظاہر ہے کہ اسٹوڈنٹس ان کے پاس کوئی فارمل ایجوکیشن تو ہوتی نہیں ہے, اور پھر یہ امتحانات میں اپیئر ہوتے ہیں, تو ان کی سکسیس ریشو کیا ہے؟ اچھا, گزارش یہ ہے کہ آپ نے جیسے ایک سوال کیا ہے, یہ اگر ہم بات کرتے رہیں تو
بہت باتیں اس کے اندر آئیں گی, شاید ہماری ساری بات میں پوری بھی نہ ہو سکیں, لیکن پھر بھی جیسے آپ نے, چونکہ سوال کے بڑا امپورٹنٹ ہے یہ, ایک تو یہ ہے کہ ہم تمام سینٹرز میں بچوں سے کچھ چارج نہیں کرتے جی. سب بچے ہم ان کو فری پڑھاتے ہیں, ان کو یونیفارمز بھی لے کے دیتے ہیں, اچھا. ان کو کتابیں بھی لے کے دیتے ہیں, ان کے بورڈ کے پیسے بھی دیتے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ ہم ایک اور کام کرتے ہیں جو نارملی شاید لوگ نہیں کرتے ہوں گے, ہم بچوں کو 500 روپے مہینہ اسٹائپنڈ بھی دیتے ہیں. اچھا. اچھا, اب یہ 500 روپے بظاہر شاید یہ میرے لیے آپ کے لیے بہت کم ہوگا, لیکن یہ جن کو ہم پڑھاتے بالکل ہیں سر, بالکل. یہ بہت غریب لوگ ہوتے بالکل ہیں, ایسے ہی. یہ بہت ہی غریب ہوتے ہیں, ان کا اندازہ کرنا مشکل ہے. ہم لوگ شاید اس دنیا جی سے جی بہت جی. دور رہتے ہیں, لیکن ہم تو ان میں اٹیچ ہیں. لیکن بعد 500 کے علاوہ ایک خاص بات یہ ہے کہ ہم ان کی ایک غیر حاضری پہ 100 روپے کاٹ لیتے ہیں. اچھا. نتیجہ بچے غیر حاضر نہیں ہوتے ہیں. صحیح. چونکہ وہ غیر حاضر نہیں ہوتے ہیں لہٰذا وہ فیل نہیں ہوتے ہیں. صحیح. اور ہماری جو سکسیس ایشو ہے اراؤنڈ 90% ہے. واو واو. اٹس اونلی بیکاز دے آر ریگولر. اور دیکھیں جو بورڈ کے ہوتے ہیں میٹرک, وہاں بھی دیکھیں جو بچے فیل ہوتے ہیں نا وہ ریگولر نہیں رہ رہے ہوتے. دا ون ہو از ریگولر دیٹ چائلڈ ول ڈیفینیٹلی پاس. یہ مشکل نہیں بات ہوا کرتی. سر یہ اتنے بڑے پروگرام کو کرنے کے لیے اوبویسلی آپ کو کچھ فنڈز بھی ریکوائر ہوتے ہیں, تو کیا آپ کے ساتھ کوئی گورنمنٹ پارٹنرشپ ہے یا کوئی یہ اس کار خیر کو آپ کیسے سر انجام دے رہے ہیں؟ بیسیکلی گورنمنٹ کی پارٹنرشپ بھی ہونی چاہیے, گورنمنٹ کا کام بھی ہونا چاہیے, لیکن وہ میرا خیال ہے سیٹسفیکٹری نہیں ہے کہ اعتبار کے ساتھ تھوڑا سا اس میں کمی ہے. لیکن پھر بھی ایک تو یہ ہے کہ ہم نے حکومت پنجاب کے ساتھ مل کر, لٹریسی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر 2006-07 میں, مجھے ایگزیکٹ میں ڈیٹ دیکھ کے بتاتا ہوں, ہم نے 2 سال تک فیصل آباد کے اندر 5 اسکول چلائے ہیں, فائنینس بائی گورنمنٹ. 5 اسکول چلائے ہم نے, اور وی ہیو گیٹ ویری گڈ ریزلٹس. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ کہ میں آپ کو یہاں بتاؤں کہ مجھے فیصل آباد کے ڈپٹی کمشنر صاحب نے ایوارڈ کے لیے ریکمینڈ کیا کہ اتنا اچھا کام ہے. یہ تو ہر ایک دو سینٹر کی بات ہے. ان جنرل ہم نے اس کو بڑا عقل مندی سمجھداری کے ساتھ پلان یوں کیا کہ دیکھیں کام کے لیے پیسے بہت خرچ ہوتے ہیں. پیسے تو ہم تو کوئی پیسے تو زیادہ ہے نہیں ہمارے پاس ہوتے. ہم نے جو سینٹر مین ہے وہ تو ہم اس کو ارینجمنٹ کر لیتے ہیں. باقی ہر سینٹر میں کسی نہ کسی بندے کو ہم نے انوالو کیا ہے جو اس سینٹر کے سارے خرچے خود کرتا ہے یا اس کی ٹیم خرچ کرتی بیٹھ کر. تو ان آل دیز 28 سینٹرز, 2-3 سینٹر نکال لیں, ایوری سینٹر از بینگ اسپانسرڈ بائی سم ون, دے آر فرینڈ. باقی سارا کام ہم خود کرتے ہیں. صحیح. پیسے وہ خرچ کرتے ہیں اور ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوتا ہے. اس اعتبار سے اس کو بہت پھیلا اس لیے مشکل ہے کہ بہت لوگ پیسے والے اکٹھے کرنے مشکل ہوتے ہیں. جی جی. لیکن الٹیمیٹلی اس کو کام کو پھیلنا بھی ہے, گورنمنٹ کو بھی کرنا ہے اور اوروں کو بھی کرنا ہے. جی جی. ہم سب ملیں گے تو پھر یہ کام ہوگا. اچھا سر, یہ ہمارے نالج میں ہے کہ آپ کی فاؤنڈیشن جو ہے وہ ٹرانسجینڈرز کے لیے بھی ان کی تعلیم کا بھی بندوبست کر رہی ہے. سر میں پرٹیکولرلی اس موقع پہ آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ٹرانسجینڈرز کی تعلیم کی راہ میں ایز یو نو کہ کافی چیلنجنگ کام ہے یہ, تو آپ اس کو کس طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں اور کن اقدامات کی ضرورت ہے ہمیں مزید؟ میرا یہ خیال یہ ہے کہ ہم 1997 سے جو ہے میں نے گزارش کی ہم یہ کام کر رہے ہیں اور اتنے سینٹر ہم نے بنا لیے ابھی تک. لیکن سب سے مشکل کام وہ ہے جو ہم نے ٹرانسجینڈرز کو بنانے کے لیے. جی بالکل, بلا شبہ سر. یہ اور لوگ ہیں, ان کے بیچاروں کی زندگی اور زندگی ان کی ہے. جی جی. یہ ڈیگریڈ ہو رہے ہیں, برا سلوک ان کے ساتھ ہے. آپ ان کی زندگیاں سنیں تو شاید وہ پریشان ہو جائے آپ. اچھا, لیکن بہرحال ہم تو یہ ہے کہ جو کچھ ہم کر سکتے ہیں, تو ہم نے ان کو بھی ویسے ہی پڑھانا شروع کیا. اور اس وقت تک ہم ٹرانسجینڈر کی ایک کلاس کو میٹرک میں 4 بچوں کو میٹرک کروا چکے ہیں. اور ہم نے ان کو سپورٹ کرنے کے لیے, مدد کرنے کے لیے کہ آپ لوگ روزگار کر لیں گے, ہم نے ایک موٹر سائیکل بھی ان کو انعام میں لے کر دیا تاکہ آپ جائیں تو کوئی کھانا وانا سپلائی کرنا ہو یا اور کام کرنا ہو وہاں شامل ہو جائیں. اچھا, اب ان 4 کے لیے ہم نے خاص طور پر اپنے ایک ادارے کے اندر کالج کی کلاس شروع بھی کی ہے. ان 4 کو وہاں بھی ہم پڑھاتے ہیں. اچھا. لیکن یہ بہت مشکل کام ہے. جو لوگ اور کرنے کی کوشش کریں, اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے. صحیح. ہم ان کو اسٹائپنڈ بھی دیتے ہیں, پھر باقیوں کو ہم دیتے ہیں 500 روپے اسٹائپنڈ دیتے ہیں. ان کو ہم اسٹائپنڈ بھی 2-2 ہزار روپے دیتے ہیں تاکہ ان کا کوئی گزارا بھی ہو سکے, کیونکہ ان کی لائف تھوڑی سی باقیوں سے بہت مختلف ہے. تو ان کا اسٹائل بھی بہت مختلف ہے. یہ بالکل یوں سمجھیں کہ سب کا کام ایک طرف اور ان کا کام ایک طرف, لیکن ہمیں خوشی بھی ہوتی ہے ان کو پڑھانے کے بعد کہ کم از کم یہ کام تو ایک خاص کام تو ہم کر رہے ہیں نا. سر اس حوالے سے میں آپ کی چھوٹی سی رائے جاننا چاہوں گا بیفور اس سے کہ ہم ایک بریک کی جانب بڑھیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ انفرادی طور پر ہمارے معاشرے کی کیا ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ٹرانسجینڈرز کمیونٹی کے لیے کوئی بحالی کے لیے کام کریں؟ دیکھیں, پہلی تو ذمہ داری یہ ہے کہ ہم
ان کی عزت کریں. جی اگر ہم اسی میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو شاید اس کے اندر تمام مسئلے حل ہو جاتے ہیں. جی انفارچونیٹلی ہم لوگ جو وہ ڈیگریڈ ہو رہے ہوتے ہیں جی جی یا وہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں اس میں قصور ان کا نہیں ہوتا ہے. بالکل سر. ان کا ہوتا ہے جو وہ نہیں ہیں ان کا قصور ہوتا ہے. بالکل بلا شبہ. وہ چلتے ہیں تو ان کو لوگ مذاق اڑاتے ہیں اور جی. برا سلوک کرتے ہیں. ان کو جو This is شکایتیں so ہیں ساری unfortunate. تو ایک تو ٹریننگ ہماری ٹریننگ کی ضرورت ہے. ہمارے ساتھی جو ہیں ہمارے اور لوگ ہیں ان کی ٹریننگ کی ضرورت ہے. بالکل. جب وہ ٹرین ہو جائیں گے تو پھر مسئلہ حل ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ بھی یہ سہولیات جو باقیوں کے لیے ہم پرووائڈ کرتے ہیں ان کو بھی پرووائڈ کرنی چاہیے. ان کو بھی تعلیم کا انتظام کرنا چاہیے. ان کو بھی ٹریننگ ملنی چاہیے. ان کو بھی زندگی کے وہی مواقع ملنے چاہیے جو باقیوں کو ملتے ہیں, کیونکہ وہ بھی ویسے ہی انسان ہیں جیسے باقی انسان ہیں. بالکل. کوئی شک کی بات تو نہیں ہے. بالکل. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اب ان میں بھی ایک رجحان پیدا ہو رہا ہے. اب ان کے اندر بھی روشنی نظر آنی شروع ہو گئی ہے. یہ جو روشنی دنیا میں پھیل رہی ہوتی ہے نا, جی اس میں ان پر بھی اثر ہو رہا ہوتا ہے. بالکل. اور ان شاء اللہ تعالیٰ وہ جائیں گے بہتر ہوں گے. جی سر بلا شبہ بلا شبہ. ناظرین وقت ہوا ہے پروگرام میں ایک چھوٹے سے بریک کا. ہم وقفے کے بعد واپس آئیں گے اور پروفیسر صاحب سے پوچھیں گے پاکستان کے نظام تعلیم سے جڑے ہوئے دیگر مسائل کے بارے میں. اسٹے ٹیون ٹو آلف ٹی وی. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے تھے پروفیسر محمد مسعود صاحب سے جو ہمیں بتا رہے تھے کہ ان کی جو فاؤنڈیشن ہے سسٹم فاؤنڈیشن وہ پاکستان میں تعلیم کے فروغ کے لیے کیا خدمات سر انجام دے رہی ہے. سر اگر ہم اوور آل بات کریں ہمارے ایجوکیشن سسٹم کی تو حکومتی اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کی جو شرح خواندگی ہے اٹ از جسٹ ابو 60%. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان میں 6 کروڑ سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جو بالکل ہی ان پڑھ ہیں. سر اس مسئلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں گزارش یہ ہے, جیسے میں پہلے تھوڑی سی بات کر رہا تھا تو میں نے یہ گزارش کی تھی کہ ہم نے مجھے 6 یا 7 میں نے بتایا تھا کہ ہم نے گورنمنٹ لٹریسی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر فیصل آباد میں ہم نے 5 اسکول چلائے تھے اور اس کی اپروول تھی وہ PND نے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے پنجاب کا انہوں نے دی تھی اور وہ ہم نے کامیابی سے کیا تھا. اچھا پھر ہم ان کو جاری نہیں رہ سکے, لیکن اب ہمارے دماغ میں یہ بات آئی جیسے آپ نے فرمایا کہ اصل میں یہ کام گورنمنٹ کے کرنے سے ظاہر ہے بہت اس کی بہتری ہونی چاہیے, وہ بھی کی. تو ہم نے PND ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کیا. اچھا آج کل ہم PND کے ایک ممبر ہیں, ان سے بات چیت کر رہے ہیں. انہوں نے ہمارے سینٹرز کو وزٹ بھی کیا ہے اور انہوں نے ہمارے کام کی تعریف بھی کی ہے اور الٹیمیٹلی انہوں نے ہمیں یہ مشورہ دیا ہے, حکم دیا ہے کہ ہم ایک پرپوزل بنا کر ان کو دیں تاکہ ہم وہ پرپوزل بنا کر ان کے ساتھ کچھ کام شام شروع کر سکیں. لیکن اس کا تو میجر تو فائدہ یہ ہوگا کہ اس کام کے ساتھ اس کا جو امپیکٹ ہے وہ زیادہ ہوگا, کیونکہ گورنمنٹ کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے, اس کی وجہ سے ایک پذیرائی ملتی ہے, لوگوں میں ٹرسٹ بنتا ہے. تو وہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہم کر رہے ہیں. وی ہوپ کہ ہم گورنمنٹ کے ساتھ بھی مل کر PND کے ساتھ مل کر تھرو لٹریسی ڈپارٹمنٹ ہم وہ کام بھی کر سکیں گے. اچھا تو یہ تو اسی بات کا کنٹینیوشن ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان شاء اللہ تعالیٰ اس کی بدولت ہم بہت بڑا بریک تھرو کر سکیں گے. بالکل بہت, کیونکہ اس پوائنٹ پر تو کام ہو رہا ہے یا جو لوگ کر رہے ہیں وہ اس طریقے سے کام نہیں کر رہے ہیں اور اس طریقے سے کر رہے ہوں گے. تو لٹریسی ڈپارٹمنٹ کا رول اس میں بہت کارآمد ہوگا. یہ تو تھا اس کورس کے بارے میں. دوسرا آپ نے شاید بات کی ہے کہ جنرل جو تعلیم کا معاملہ ہے اور جو شرح خواندگی کے معاملات ہیں, شرح خواندگی کے معاملے میں بھی تعلیم سے ہی حل ہوتا ہے. جی لیکن ایک اور مسئلہ بھی ہے پاکستان کے اندر ہے, وہ یہ کہ جیسے ہم کہتے ہیں ہمارا ایک تو شرح بڑی کمزور ہے کہ 60% لوگ پڑھے ہوئے ہیں, کم نہیں ہیں, 20% اتنے پڑھے نہیں ہیں, اتنے پڑھے ہوئے ہیں. ایک تو دوسرا جو پڑھے ہوئے ہیں ان پر بھی بڑا اعتراض ہے کہ یہ پڑھ بھی لیا ہے, ان کو آتے نہیں ہیں. لوگ یونیورسٹی میں پڑھ لیتے ہیں, کالج میں پڑھ لیتے ہیں, جو کچھ پڑھا ہوتا ہے ان کو وہ بھی نہیں آ رہا ہوتا. اس کو دور کرنے کی بڑی ضرورت ہے. یہ ایک بڑا لمبا سا کام ہے. یہ میں تو یہاں اس کو ڈسکس بہت زیادہ نہیں کرتا ہوں, لیکن مجھے اپنے طور پر میں آئی فیل کہ مجھے بہت سمجھ اس کی ہے. اور میں یہاں ایک بطور ہنٹ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کر موسٹلی وہ ایسا نہیں ہے جیسے بات کر رہے ہوتے ہیں. اصل ایشو جو ہے, اور اصل کو آپ 10 بار کہہ لیں, آپ اصل ایشو یہ ہے کہ ہمارے اسکولوں کے اندر جو بچے پڑھتے ہیں
وہ رٹا مار کے پڑھتے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ جو بچے پاس ہو جاتے ہیں وہ پاس ہونے کے باوجود وہ کچھ نہیں جان رہے ہوتے جو پڑھا ہوتا ہے انہوں نے. تو پڑھنے کا فائدہ جو ہے وہ آدھا رہ جاتا ہے. یعنی میٹرک میں آپ دیکھیں رٹ آ رہا ہے 1100 میں 1050 نمبر لیں. ایف اے میں بھی یہ حالات ہیں, ایم اے میں بھی یہ حالات ہیں. تو رٹے سے باہر نکلنا ضروری ہے, لیکن یہ مشکل بھی بہت ہے. یعنی آپ کو یہ حیرانی ہوگی, میں یہ جب یہ ریمارک گزارش کر رہا ہوں کہ میرے خیال کے مطابق یہ پریولنٹ صورتحال کے اندر ہے, مروجہ حالات کے اندر ہے, اس رٹے کو سپورٹ فزیکلی کون کر رہا ہے؟ جی اسٹوڈنٹ رٹے کے حق میں ہے, جان چھوڑ دے گی فٹافٹ. بالکل سر. جو اسکولوں کے استاد ہیں وہ رٹا لگواتے ہیں, جان چھڑاتے ہیں. پیرنٹس کہتے ہیں رٹا مارو نمبر لو جان چھڑاؤ. بورڈ کا پورا نظام ہی رٹا مارنے والا ہے, حکومت کا پورا نظام ہی رٹے والا ہے. یہ ایک لفظ نہیں ہے, یہ پورا ایک نظام بدلنے والی بات ہے. بالکل سر. اکثر ہم کہتے ہیں جی کورسز مختلف ہیں کہ جی وہ 10 کورسز ہیں, 5 کورسز ہیں, امیروں کے لیے اور ہیں, غریبوں کے لیے اور ہیں. یہ جو فکر ہے نا پارٹلی صحیح ہو سکتی بات, میں اس پہ بحث نہیں کرتا ہوں, لیکن بات وہ اب میں جیسے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کا کورس ہے, اس میں کیا پرابلم ہے؟ اس میں کوئی بات ایسی نہیں ہے جس میں آپ کو اعتراض ہو. غلطی ہے تو اس کو ٹھیک کر لیں, لیکن کیا بچوں کو وہ آتا ہے جو پڑھا انہوں نے؟ تو میٹر از ناٹ آف دی ٹیکسٹ, میٹر آف ناٹ آف دی کورسز. بالکل سر. میٹر از انڈرسٹینڈنگ. ہم اپنی زندگیوں میں جو کچھ پڑھتے ہیں اس کو اپنی زندگی کا پارٹی نہیں بناتے ہیں, ہم تو نمبر لیے اور بس ختم. تو اس پر کام کرنا پڑے گا, حکومت منسٹرز کو بھی کام کرنا پڑے گا. جی سر. تعلیم کو ہم اہمیت بعض کا اس لیے نہیں دے رہے ہوتے کہ یہ جو ہمارے لوگ جو اختیار میں ہوتے ہیں, جو بات کر رہے ہوتے ہیں نا, ان کے نزدیک عام طور پہ فوری فائدے کی بات ہوتی ہے. بالکل. کہ آج ہم یہ کام کریں تو ہمیں فائدہ مل جائے گا, ہم مقبول ہو جائیں گے. جی. یہ علم ایک لمبا کام ہے. جیسے اب بچوں کو پڑھاتے ہیں, ہمارا بچہ 5 سال کا ہوتا ہے, ہم کتنا دھیان کر رہے ہوتے ہیں کب اسے 20 سال کا ہونا ہے. جی جی. لیکن ہم آج جو خیال کرتے ہیں, یہی کام قوم کے بچوں کے بارے میں بھی سوچنا پڑے گا. یہ نہیں کہ آج ہم ایک ہائی وے بنا دیں اور ہمارے حق میں تالیاں لگ جائیں. وہ تو تالی تو فوراً لگ جائے گی, لیکن تعلیم دیر سے بچتی ہے. تو وہ قومیں جو تعلیم کو اہمیت دیتی ہیں اور اس کے جو دیر کے ہونے والے فائدے کو فائدہ سمجھتی ہیں, صحیح, وہ اگر اس پر کام کریں گی تو پھر فائدہ ملے گا. سر کیا یہی وجہ نہیں ہے کہ یونیورسٹیز اور کالجز سے ہزاروں لاکھوں اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ہر سال پاس آؤٹ ہوتے ہیں, لیکن اگر ہم مارکیٹ کی بات کریں تو مارکیٹ میں ان کی کھپت نہیں ہے. سر یہ اکیڈیمیا اور انڈسٹری کی اس خلیج کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ نے یونیورسٹی کی جیسے ایک بات کی, ایک تو بات یونیورسٹی میں تعلیم کا بھی یہی معیار ہے کہ جو چیز وہ پڑھتے ہیں اسٹوڈنٹس, وہ بھی جو پوئٹری پڑھتے ہیں تو انہوں نے پوئٹ کو ایسے نہیں پڑھا ہوتا, یا جو بھی چیز پڑھتے ہیں ویسے. یہ تو ایک بات ہوگی. دوسری ہے کہ ان کی تعلیم جو ہے اس کا اور جو ان کا کام ہے ان کے درمیان میں ایک گیپ ہے, وہ گیپ پورا نہیں ہوتا. وہ گیپ اتنا مشکل نہیں ہے, وہ بیسیکلی وہ گیپ بے گانگی کا گیپ ہے. جی سر بالکل. میں آپ کو ایک بات سجیسٹ کرتا ہوں, اگر میں کوئی اس کو سوچ سکے, مثلا ٹیکنیکل کالج میں ہو سکتا ہے, کالج میں بھی ہو سکتا ہے, کہ آپ کو ایسا اگر نظام کر سکتے ہیں, اتنی چھوٹی بات ہوتی مشکل ہے یہ, کہ آپ بچے کو پڑھنے کے بعد آخری دنوں کے اندر 2-4-6 ماہ کے اندر آپ اس کو انڈسٹری کے ساتھ انٹیگریٹ کریں, چاہے مفت میں ہی کام کرے وہ, تاکہ اس کے ساتھ وہ انڈسٹریل یا کام کرنے کا کلچر اس کا بن سکیں, تاکہ اس کا پارٹ بن سکے, پھر ایڈجسٹ بھی ہو جائے گا وہ. لیکن ہوتا یہ ہے کہ یوں سمجھیں کہ بچے پڑھتے رہتے ہیں, آگے ایک بس جا رہی ہے جہاں سوار ہونا ہے, راستے میں ایک پل ہے, وہ پل ان کو پار نہیں کرنا آتا. بالکل سر. بس رہتے ہیں. وہ حالانکہ پل ایک چھوٹا سا پل ہے, کام بڑا نہیں ہے, لیکن وہ پار کرنا اس کو سکھایا نہیں گیا. جی. تو ہم نے اس پل کو پار کرنا سکھانا ہے. بالکل سر. اس کو میں سمجھتا ہوں انڈسٹریل لنکیج بٹوین دی ایجوکیشن اینڈ انسٹیٹیوشن, اس پر ایک بہت بڑی کمی ہے. تو ادارے میں کام بھی ہونا چاہیے, اور اس کا انڈسٹریل لنکیج, اور لنکیج کا یہی طریقہ ہے کہ آپ ان کو وہاں انگیج کریں. جی سر, آپ نے بالکل درست بات کی. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, اس سے جڑا ہوا ایک نہایت ہی کلیدی مسئلہ آتا ہے, وہ ہے ہمارے ہاں مختلف طرح کے نظام تعلیم رائج ہیں. اگر آپ دیکھیں تو ایک طرف مدرسے کا نظام ہے, دوسری جانب انگلش میڈیم, اردو میڈیم. تو سر یہ اتنے منقسم نظام تعلیم سے کیا ہم کوئی ایک قوم بننے میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ یہ منقسم ایک اعتبار سے ہے, لیکن شاید میں پارٹلی آپ سے پہلے اپنے پچھلے بات میں کچھ گزارش کر بھی چکا ہوں کہ اب دیکھیں نا, اتنا منقسم بھی میں نہیں سمجھتا, اتنا نہیں ہے. میں اس بات کو, آپ کی بات کو 100% اس کے سپورٹ نہیں کرتا ہوں. ٹھیک سر. بات نظام تعلیم کی نہیں ہے, ویسے یہ مسئلہ ضرور ہے
اس کو تعلیم کے ساتھ اٹیچ کر لیں. مثال طور ہمیں یہی سمجھ نہیں آتی معاشرے کے اندر کہ وٹ از امپورٹنٹ. انگریزی امپورٹنٹ ہے کہ اردو امپورٹنٹ ہے کہ پنجابی امپورٹنٹ ہے جی سر کہ سرائکی امپورٹنٹ ہے کہ پشتو امپورٹنٹ ہے. ہم اس چکر میں پھنسے رہتے ہیں بڑھ کر. ایک تو ہمارا یہ مسئلہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پڑھنے کا معاملہ ہے نا جی, اس میں تو جو پڑھ رہے ہیں, اب مثلا میٹرک کا کورس دیکھیں آپ, جی آپ میٹرک کا کورس دیکھیں گے تو اب جو نیا کورس ہے اس میں قرآن پاک کی تعلیم کے بارے میں بھی شامل کر دیا گیا ہے, اسلامیات میں بہت کچھ ہے. جو مدرسے میں تعلیم ہوتی ہے مذہبی پارٹ کو نکال دیں تو باقی کوئی خاص فرق نہیں ہے, کامنالٹی بہت زیادہ ہے, لیکن اس پر ہمارے ایک رویوں کا فرق ہے کہ ہم اس کو اپنے طور پر اس کو لرن کریں اور اس کو اپنی زندگی کے حصہ بھی بنائیں. جی یونیورسٹی میں بھی ایسا پروفیسر ٹیچر وہ اسٹوڈنٹس پڑھ لیتے ہیں لیکن ان کو ان چیزوں کے بارے میں ڈیٹیلز نہیں پتہ ہوتی. بالکل سر. انگریزی والے ہیں تو انگریزی نہیں پڑھتے ہیں, سائیکالوجی والے ہیں تو سائیکالوجی نہیں پڑھتے ہیں. جی سر. جو کچھ کورس میں ہے اس میں اٹیچ ہو جائیں, یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. سر ابھی آپ نے بات کی اخلاقیات کی, تو یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ آپ کو نہیں لگتا کہ ہماری یونیورسٹیز یا ہمارے کالجز جو ہیں وہ بچوں میں وہ ایتھکس اور وہ ویلیوز ٹرانسفر کرنے میں اس طریقے سے کامیاب نہیں ہو سکے جو کہ ہمارے مذہب کا یا ہمارے کلچر کا خاصہ ہوا کرتی تھی؟ دیکھیں یہاں ابھی ہم نے آپ ایک منٹ پہلے بات کی ہے لنکیج آف انڈسٹری اینڈ انسٹیٹیوشن. جی انڈسٹری اور انسٹیٹیوشن کے لنکیج کے ساتھ ایک خاص بات پیدا ہوتی ہے, وہ یہ ہے کہ یونیورسٹی کا بچہ جو ہے اس کو روزگار ملتا ہے. بالکل سر. اب جب ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ سائیکالوجی میں ایم اے کر رہا ہے اور اس کو یہ پتہ ہے کہ میں نے اس پڑھنے کے بعد میں نے کہیں نہ کہیں جا کے مفت ہی کام کرنا ہے 6 ماہ کے لیے, 2 ماہ کے لیے, 10 ماہ کے لیے, تو جب وہ وہاں کام کرتا ہے تو اس کو ایک روزگار کے قریب ہوتا ہے. لہذا 6 ماہ کے بعد وہ پیسے کمانے شروع ہو جائے گا. جب اس کے ساری زندگی کے اندر اس کو پیسے کی کمائی کا معاملہ پیدا ہو رہا ہے تو اس کا انٹرسٹ بھی ڈیولپ ہو جائے گا. بالکل صحیح. ابھی تو ایک فضا یہ ہے جو رائٹ نہیں ہے, پڑھنے کا کئی لوگ کہیں پڑھنے تو فائدہ کوئی نہیں ہے. اس لیے فائدہ نہیں ہے کہ پڑھنا اس کے زندگی میں لنکیج نہیں پیدا کر رہا ہے. تو جب لنک پیدا کرے گا پھر اس کا انٹرسٹ بھی پیدا ہو جائے گا اور وہ ملک کو بھی فائدہ ہے, اس کو بھی فائدہ ہے, بے روزگاری بھی کنٹرول ہوگی. تو ایوری تھنگ از کورڈ ان فیکٹ. تو ہماری جو گفتگو ہو رہی ہے کہ اعتبار سے اس میں دیکھیں چیزیں ملتی جلتی ڈیولپ ہو رہی ہے. بالکل سر. تو یور پوائنٹ از ویل ٹیکن سر. ایک اور اہم مسئلہ جو ہم نے گزشتہ 1-2 سال میں دیکھا کہ پاکستان سے قریباً 10 لاکھ کے قریب لوگ جو تھے ٹاپ پروفیشنلز تھے وہ ملک چھوڑ کے باہر چلے گئے پچھلے 1-2 سال میں. تو اس برین ڈرین کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے اور اس کا تدارک کیسے ممکن ہے؟ لیکن وہ تو پھر صورتحال یہ ہے کہ جو بندہ رکے گا یہاں تو اس کو 2-3 چیزیں چاہیے. ایک تو اس کو نوکری ملے اور اس کے لیے مناسب اس کو روزگار کے جتنا اس کا کام ہے اس کو وہ اس کو پیسے ملے اور اس کا جو بھی مرتبہ اس کا بنے, پلس اس کے کام جو ہے اس کام کے مطابق ہو, جو اس نے سیکھا ہے اس کے مطابق ہو. بالکل سر. تو وہ تو ہمارا ایک ہماری گورنمنٹ کا بیسیکلی کام ہے کہ اس طرح کے معاملات بنائیں تاکہ جو لوگ کام کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے راستے ہوں. بالکل سر. کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں اس کو چلانے کے لیے بھی ٹیلر تو موجود ہے لیکن اس کے ایک ہم آہنگی کی کمی ہے. میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ یہاں نہیں ہے, بہت کچھ ہے پاکستان کے اندر, ہم آہنگی کی کمی ہے. بہت لوگ جو ہیں جو کام کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, بڑی خواہش رکھتے ہیں, وہ مایوس ہو جاتے ہیں. ان کو کام کرنے کا موقع نہیں مل رہا ہوتا, بڑھ کر موقع ملتا ہے تو وہ پرابلم ہو جاتے ہیں. تو ایک ہم آہنگی کی ضرورت ہے اس لیول پر بھی. وہ مسئلہ ہوگا تو شاید وہ لوگوں کے لیے آسانی ہوگی, پھر وہ باہر جانے کے بجائے وہ یہیں اپنے. سر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے یہ جو برین ڈرین کا تعلق ہے یہ پاکستان کے اوور آل اکنامک سچویشن کے ساتھ لنک ہے اس کا, اور پاکستان میں جاب اپرچونیٹیز کا نہ ہونا بنیادی اس کی وجہ ہے؟ یہ تو باتیں ملی ہوتی ہیں نا جی. وہ یہ تو سوال یہ ہے نا کہ جب جاب اپرچونیٹی نہیں ہوگی تو لوگ بھی بے روزگار ہوں گے اور ملک کی اکانومی بھی صحیح نہیں ہوگی, ملک کا اسٹیٹس بھی صحیح نہیں ہوگا. بالکل ساری باتیں ہوں گی. یہ تو چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ پہلے ہی لنکڈ ہیں. یہ تو مل جل کر ہی سب کا فائدہ ہوگا. جب ہم آہنگی ہوگی تو پھر سب کچھ ملے گا بظاہر, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. بالکل. اچھا سر آپ کی فاؤنڈیشن کے حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں ذرا سی. یہ جو آپ کے فارغ التحصیل اسٹوڈنٹس ہیں جیسے آپ بتا رہے تھے, ان کی مارکیٹ اور انڈسٹری میں کیا ایکسیپٹیبلٹی ہے؟ اسی کے لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ ایک پرابلم ہم نے
بہت سالوں سے یہ فیل کیا، لیکن یہ فیل ایسے ہے، ان کا پرابلم پہلے وہی تھا جو کہ عام اسکولوں والا ہوتا ہے. جس طرح ہمارے اسکول سے بڑے بچے میٹرک میں ہیں تو وہ جاب بھی کر رہے ہیں، نہیں بھی کر رہے ہیں، ویلے بھی ہیں، کارآمد بھی ہیں، باقی اسکولوں میں بھی یہ حال ہے. تو اس بات کے بدلے میں ہمیں ایک ایڈوانٹیج تھوڑا سا ہے اوور ادر اسکولس، وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ بندے آتے رہتے ہیں جو کہ سپورٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. لہٰذا وہ ہمیں ایک بات ضرور کہتے رہتے ہیں کہ آپ ان کو پڑھاتے ہیں نا، ان کو ہنر بھی سکھائیں تاکہ پیسے کمائیں. بالکل صحیح. یہ بات اوروں کو سننے کو کم ملتی ہے. لہذا ہم نے یہ ان کے لیے شروع کیا کہ ان کو لڑکیوں کو ہم فیشن ڈیزائن سکھائیں تاکہ وہ سلائی پیسے کما لیں، لڑکوں کو الیکٹریشین سکھائیں تاکہ وہ پیسے کما لیں. تو اس میں ہمیں بہت کامیابی ہوئی. لڑکیوں نے واقعی کام کیا اور لڑکوں نے بھی کام کیا. اب لڑکے ہمارے بجلی کام کر کے پیسے بھی کماتے ہیں. اچھا صحیح. لیکن اب ہم نے فیل کیا کہ اگر لنک ہی کرنا ہے تو دنیا جدھر جا رہی ہے ادھر ہمیں بھی جانا چاہیے. لہذا ہم نے یہ فری لانسنگ جیسے میں نے گزارش کی تھی اس طرف دھیان کرتے ہوئے ہم بچوں کو ادھر لانے کی کوشش کریں. اچھا دوسرا میں جو یہ بات کرنے لگا ہوں نا، اس کا فائدہ صرف ہمارے اسکولوں میں نہیں ہوگا، صرف ہمارے بچوں کو نہیں ہوگا، یہ ایک قومی فائدہ بھی ہے. کیونکہ جب یہ کام ہوگا تو پھر یہ بچے جو ہے ایک کام کو بڑھ کے کریں گے، اس کا فائدہ ایک بہت وسیع لیول پر ہوگا. اور ایون انٹرنیشنل جو ہماری ورکنگ ہے اس میں بھی اس کا افیکٹ ہوگا. بے شک سر، بے شک. اچھا سر، ابھی آپ بات کر رہے ہیں دنیا میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کی، آپ نے کہا کہ ہمیں ان لائن کرنے کی ضرورت ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ دنیا تو اب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور سوشل میڈیا اور اس طرح کی ٹیکنالوجیز پہ جا رہی ہے. تو آپ کی ذاتی رائے میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کتنی بڑی تھریٹ ہے ہمارے اوور آل ایجوکیشن سسٹم کے لیے، یا آپ اس کو ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ سمجھتے ہیں؟ بیسیکلی تو معاملات جو ہے نا زیادہ جو ہمارے خراب ہو جاتے ہیں نا، ان کمی کوتاہی کی وجہ سے کچھ مورل مسئلے ہمارے پیدا ہو جاتے ہیں. صحیح. جب وہ مورل مسئلے پیدا ہوتے ہیں نا تو ہمارے اندر وہ ایک ہمارے اندر وہ جو ایک اچھائی جو ہے نا ڈیولپ ہونے کے اندر وہ ارج پیدا نہیں ہوتی بیٹھ کر. لہذا وہ ایک آدھ بندے فرق نہیں پڑتا، لیکن مل ملانے کے بعد وہ ایک نیشنل لاس ہو جاتا ہے. اگر ہم ان ساری باتوں کو حل کرتے ہوئے ہمارے اپنے انسانوں کے اندر ان کی مورلٹی کو بہتر کر سکیں تو ہم وہ تمام چیزیں حاصل کر سکیں گے جو کہ ترقی یافتہ لوگوں نے حاصل کی ہے. اب وہاں جاتے ہیں ساری باتوں کے ساتھ ساتھ ہم بہت حد تک ان کی مورلٹی کی بات کرتے ہیں، ان کی لائف کی بات کرتے ہیں بڑھ کی. بالکل سر. سیکھنا، کام کو سیکھنا بھی ایک مسئلہ ہے، لیکن رویہ ڈیولپ کرنا بھی ایک مسئلہ ہے. بلا شبہ. تو اگر ہم کام سیکھ لیتے ہیں اور رویہ ڈیولپ نہیں کرتے تو پھر ہم کام کا فائدہ ہمیں نہیں حاصل کر سکتے. بالکل صحیح سر. اچھا سر، قبل اس سے کہ ہم پروگرام کے اختتام کی جانب بڑھیں، ہم نے اس پروگرام میں ابھی تک تعلیمی نظام کے اوپر بڑی بات کی، اس سے جڑے ہوئے مسائل کی نشاندہی بھی کی. سر سلوشن کی طرف آئیں. مجھے آپ یہ بتائیے کہ وہ کیا اقدامات ہیں جو کہ گورنمنٹ کے کرنے کے ہیں، اور وہ کیا اقدامات ہیں جو ہم انفرادی طور پہ اپنی ایجوکیشن سسٹم کی بہتری کے لیے، اپنے معاشرے کی بہتری کے لیے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو بات یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے کوئی بھی کام لوگوں کی انوالومنٹ کے بغیر نہیں کر سکتی، دنیا میں کہیں بھی نہیں کر سکتی. اگر وہ کام جو لوگوں کی انوالومنٹ کے بغیر کیا جاتا ہے وہ ایک آئسولیٹ ہوتا ہے، اس کا رزلٹ نہیں ہوتا ہے. اچھا، اب گورنمنٹ کے بعد لوگوں کی انوالومنٹ کیا ہوتی ہے، انوالومنٹ کیسے ہوتی ہے؟ انوالومنٹ ان کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، اور ایجوکیشنل کی طرف دھیان کرنا یہ ایک بڑا امپورٹنٹ بات ہے. بالکل. اگر ہم ایجوکیشن کی طرف مناسب دھیان کرتے ہیں تو پھر ہمیں دیکھیں ایک بات میں ہمیں بڑا، میں اکثر ہم بحث کرتے رہتا ہوں کہ ہم تعلیم کی طرف اس لیے بات کا اگنور کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہماری سمجھ نہیں ہے کہ اس کے فائدے میں دور نظر آتے ہیں. یہ دور نہیں ہے، ادھر دھیان کرنے کی ضرورت ہے. تو اس سے ہم آہنگی خود بخود ڈیولپ ہوگی اور وہ جو رزلٹ جو ہیں بکھرے ہوئے ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں اس کے ساتھ. اچھا سر، آپ آخر میں ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کی اپنی ذاتی جو فاؤنڈیشن ہے جس کے لیے آپ کام کرتے ہیں، اس کا ویژن کیا ہے، اور آپ مستقبل میں اس ادارے کو کس حد تک لے کے جانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے، یہاں تو میں نے شاید ایسی بات میں نے شاید کی تھی یا میں اس کو دوہرا بھی دیتا ہوں کہ آپ نے یہ سوال کیا کہ 15,000 بچے جو ہیں وہ پڑھ گئے ہیں، بہت اچھا کام کر دیا آپ نے. پھر کہا 28 سینٹر کھل گئے ہیں تو بہت اچھا کام کر دیا. جی یہ بھی بہت اچھی بات ہے، لیکن حقیقت یہ ہے، میں آپ کو سچ بتاتا ہوں، اصل بات ان 8-10 کروڑ بچوں کی ہے، 8-10 کروڑ لوگوں کی ہے. جب تک ہم 8-10 کروڑ کو ایڈریس نہیں کریں گے تو پھر
باقی تو یہ ہے کہ پھر ہم اپنے دل کو خوش کر لیں کہ ہم نے بڑا کام کر لیا، لیکن یہ وہ خدمت نہیں ہے جو کہ ہمارے دل کے اندر ہے. لیکن جب ہم 8-10 کروڑ کو ٹارگٹ کریں گے تو پھر ہمارے دماغوں کے اندر بھی ایک سوچ کی ریئلٹی ہوگی، اور ہم نے انشاءاللہ 8 کروڑ کو ہم یا ہمارے بات کو چلانے والے ان 8 کروڑوں کو انشاءاللہ آگے لے کے جائیں گے، انشاءاللہ اور یہ اس ملک کے لیے پڑھائی بھی کریں گے اور خدمت بھی کریں گے اور بہتری کی طرف انشاءاللہ سر. ہم بلا شبہ آپ کا کام نہایت ہی قابل تحسین ہے سر. آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام، جیسے پروفیسر صاحب نے بات کی کہ یہ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم پاکستان میں گورنمنٹ جو ہے وہ ریاستی سطح پر اور ہم سب انفرادی طور پر اپنے اپنے حصے کا کام کریں. جیسے احمد فراز نے کہا تھا کہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.